ٹھیک ہے بھائی، شکیل بھائی ریڈی آشف ریڈی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آج ہماری عزت افزائی ہوئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا وفد ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہمارے مرکزی دفتر میں آیا ہے حیدرآباد میں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید ہم نے کہا، اور موجودہ حالات پر ان کے اور ہمارے درمیان بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اسی حوالے سے یہ بہت بڑی بنیاد بنے ہیں مولانا صاحب کی شخصیت، جو ہم نے مذاکرات کا یہ تسلسل قائم رکھا ہے. اور میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کراچی کی میڈیا سے بات کریں، پھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جبکہ حکمرانوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے، تو متحدہ قوم مومنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج جب میں یہاں کراچی آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے مرکز میں حاضری دوں. گفتگو تو جیسے کہ خالد محمود صاحب نے خود ہی فرمایا کہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہم آہنگی نہیں، بھرپور ہم آہنگی پائی جا رہی ہے. اور میں یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ایم کیو ایم کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے، تو اتنا تو ہوتا ہی ہے. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے، اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. اور دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے، اور ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے میں شاید اس کا باقاعدہ اعلان کرنے میں کچھ وقت ایک آدھ دن اور لگ جائے. تو وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی وہ یا اس کی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے منصب پر ایسے لوگوں کا ہونا. ہماری رائے بالکل صحیح تھی کہ یہ ان مناصب کی بے توقیری ہے. آج جب یہ لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف، امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی ان کو نہیں آتا، اور پوری آیت تو سرے سے نہیں آتی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کون سی آیت میں ہے، آیت کیسے پڑھی جائے گی. تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ جو سر تاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے. سر تاپا منکرات سے بھرے ہوئے اور اپنے آپ کو معروف کہہ رہے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ تلافی ہوگی اور قوم کو اس سے نجات دلانا مقصود ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتا دیں جناب جی ایک منٹ جناب، آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی سن لی ہے. ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے، اکابرین ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے. لیکن
مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے. اور گزشتہ 15 سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے. تو ہمیں تو ایک دن نے ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک پھونک رکھنے کی ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے. اور ہم آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی، ایک قوم کی حیثیت سے بھی، اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں. اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے. تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں. آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں. اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت، اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں، ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں؟ کشمیر پہ کیا مکمل قرارداد کوئی پاس کروا سکیں گے؟ اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی؟ موجودہ حالات دیکھیے، ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو، لانگ مارچ کو، عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں، قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے 23 مارچ کے بجائے 25 مارچ کی شام کو مارچ کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے کی ہدایت دی. انشاءاللہ العزیز پورا ملک آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ بدبخت شہری ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات کا ثبوت دے گا کہ میں اس ملک کی تباہی میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کون بدبخت ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا یہ کہ آج اس حالات میں جب کہ ملک ڈوب چکا ہے، پاکستان کی اکانومی یہاں تک کہ ہمارا مرکزی بینک پاکستان کے اختیار سے نکل چکا ہے، ہمارے سالانہ بجٹ کا تخمینہ 0 سے نیچے جا چکا ہے، ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 185 کو کراس کر رہا ہے. مہنگائی چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے تیل کی صورت میں ہو، بجلی کی صورت میں ہو، چاہے دوائی کی صورت میں ہو، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اور ان حالات میں بھی وہ
जलसों में खड़ा होता है, मैं कहता हूँ ये बड़ी जुर्रतमंद मुर्गी है कि जो अपना चोंच गंद में मारती है और गंद को चुकती है और फिर अपनी चोंच को ऊंचा भी रखती है। मौलाना ये बताएं आप कि जो धमकियां दे रहे हैं, 3 लोगों को जो धमकियां दे रहे हैं कि इसके बाद अगर अदम एतमाद अगर कायम नहीं, हुकूमत ने धमकी दी है, तो उसकी आपने क्या सोचा है कि किस तरह निपटेंगे? दूसरा ये है कि जब वजीर आजम जाएंगे तो सोच ये आ रही है कि वो जब खुद नहीं खेलेंगे वो किसी को खेलने नहीं देंगे, सिस्टम डीरेल की तरफ ना चला जाए, तो इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? इसी के साथ एक सवाल है कि तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली ये भी ऐलान कर रहे हैं कि अंसारुल इस्लाम के मुकाबले में वो अपनी एक फोर्स तैयार करेंगे और अपने अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, क्या कहेंगे? हज़रत बात यह है कि हर पार्टी वो अगर एक रज़ाकारों की तंजीम रखना चाहती है तो रखे, और हैं इन्होंने जो टाइगर फोर्स बनाई हुई है उसके मुकाबले में हमारे तो खादिम हैं। हर पार्टी के पास कारकुन होते हैं, वो उनके जलसों को कंट्रोल करते हैं, उसके नज़म को बरकरार रखते हैं, वहाँ दरिया बिछाते हैं, स्टेज लगाते हैं, इस पानी पिलाते हैं लोगों को। इस खिदमत में जो तंजीम एक पार्टी की दस्तूर का हिस्सा है, वो दस्तूर जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुका है, इस तरह के सवालात पैदा करना कि चूंकि ये मजहबी लोग हैं, चूंकि ये दाढ़ी पगड़ी वाले लोग हैं, आजकल बड़ी आसानी से उनको निशाने पे रखा जा सकता है, जल्दी से उनकी निस्बत दहशतगर्दी की तरफ की जा सकती है। अब जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर शादी नहीं करेगा वाला अंजाम तो खुद अपना देख ले, बाकी उनकी बात तो बाद में करें। अभी आप मुझे बताएं, मेरा आप मुझे देखें ये बता कि सिंध असेंबली के ऊपर, सिंध हाउस के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है, ये किस शराफत का नाम है? लॉजेस में अगर 10 रज़ाकार मौजूद थे, 10 और 10 को 70 बताया गया झूठ बोलकर, और 10 अपने मेंबरान पार्लियामेंट के साथ एक लॉज के अंदर मौजूद है, मुनक़सिम लॉजेस में भी नहीं, और एक ड्रामा रचाया गया कि ये तो पता नहीं कोई हल्ला बोल गए थे, जैसे उन्होंने लॉजेस पे कब्जा कर लिया था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम सियासी जमातों का कि जिन्होंने उस मौके पर एकजहती का मुजाहरा किया, भरपूर तौर पर किया, और इन्होंने जो वहाँ दहशतगर्दी की, दरवाजे तोड़े, वो किस जुमरे में आएंगी? क्या दुनिया उसका नोटिस लेगी या नहीं लेगी? ये बता दें कि MQM समेत जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो फैसला करने में देर क्यों लगा रहे हैं? कहीं ये आपके साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहे? ये मुझे बता दें। और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असेंबली का क्या किरदार है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो 25 को इजलास बुलाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, वो आए बाएं चाहे हो जाएगा। इसमें ऐड ये कर लें कि पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबात माने हैं पाकिस्तान के, तो आप गारंटी लेंगे जरदारी साहब उन पर अमल दरामद करवाएंगे? देखिए बात यह है कि कुछ चीज़ें एतमाद के तौर पर की जाती हैं। 14 साल में तो इख्तलाफ रहा, 14 साल में शिकायतों का तबादला रहा, लेकिन हालात बदलते हैं, और बदलते हुए हालात कुछ नई तालीमात देती, नई राहें देती हैं। आज जब दोनों जमातों के दरमियान राब्ता हो चुका है, उनकी टीमें एक दूसरे के साथ बैठी हुई हैं, और पीपल्स पार्टी ने ये इशारा दे दिया है कि हम उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार हैं, और बल्दियात के नए तरमीमी बिल में हम उनके मुतालबात को समोने के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल में बहस खत्म होनी चाहिए। हाँ जी, आप भरोसा करते हैं? जाहिर है भरोसे की दुनिया चलती है। अगर भरोसा ना हो तो मैं यहाँ खड़ा ना हो सकता। आप ये बताइए, मिसाक़ जमहूरियत में नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया, बहुत सारे मामला हुए। आप इस बात की गारंटी ऐसी क्या देने आए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि जो है वो यहाँ पर उस पर अमल होगा? आप इनको जमानत दे रहे हैं क्योंकि बहुत पक्के जमानती बने आप इस टाइम पर। ये फरमा दीजिए
ہماری سیاست جو ہے وہ ضمانتوں کی سیاست نہیں ہے، اعتماد کی سیاست ہے، زبان کے اعتماد کی سیاست ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. میرے سوال پیشاب کر دیا تم نے.